السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ایک مناظرہ ہوا مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب کے درمیان۔ نتائج کے لحاظ سے مناظرہ بہت شاندار رہا ماشاءاللہ۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہترین عقلی دلائل کے ساتھ جاوید اختر صاحب کو لاجواب کیا اور خدا موجود ہے اس موضوع پر بہترین اور شاندار دلائل پیش کیے۔ اس میں مفتی شمائل ندوی صاحب نے اکثر الفاظ انگلش والے استعمال کیے کہ جو کہ بہت ہی زیادہ مشکل الفاظ تھے کہ جن میں سے کچھ الفاظ کی سمجھ تو جاوید اختر صاحب کو بھی نہیں آ سکی، تو عام بندہ تو ان دلائل کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ تو ہمارا یہ ذہن بنا اور ہم نے یہ سوچا کہ اس مناظرے کو آسان الفاظ میں اور اردو والے الفاظ میں ہم جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ تمام بھائی بھی ان تمام دلائل کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ خدا کے وجود پر جو عقلی دلائل ملحدین کو جواب دینے کے لیے ہوتے ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہترین دلائل کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا۔ مفتی شمائل ندوی صاحب کی پہلی ٹرن میں انہوں نے کہا، تمام تعریفیں اس بنانے والے کے لیے جس نے اس کائنات کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ میں جناب جاوید اختر اور تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں آنے کے لیے۔ آج کے مناظرے میں ہم کیا خدا موجود ہے اس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے الگ الگ معیار ہو سکتے ہیں، لہٰذا مناظرے کے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آج کے اس موضوع میں کون سا معیار صحیح ہے اور کون سا غلط۔ سب سے پہلا معیار جسے میں سمجھتا ہوں کہ جناب جاوید اختر صاحب اس کی طرف تیزی سے لپکیں گے وہ ہے سائنس۔ جبکہ سائنس در حقیقت خدا کے ہونے کو ثابت کرنے یا اس کے ہونے کا انکار کرنے کے لیے معیار نہیں بن سکتی ہے۔ سائنس اس چیز کا معیار ہے ہی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے سائنس کے پاس ایسے مراحل یا عملی طریقے نہیں ہیں جو خدا کے ہونے یا نہ ہونے کو ثابت کر سکیں۔ سائنس کا تعلق اس سے ہونے والے تجرباتی ثبوت سے ہوتا ہے جو کہ ہمارے قدرتی اور ہماری دنیا سے متعلق ہے، جبکہ خدا ما فوق الفطرت ہے، یعنی خدا ان تمام چیزوں میں نہیں آتا جن کے تجربات سائنس کرتی ہے۔ سائنس یعنی خدا کے ہونے یا نہ ہونے کا معیار نہیں ہے، لہٰذا آپ خدا کو قدرتی اور مادی دنیا کے آلات سے چیک نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج کے اس مناظرے میں سائنسی ثبوتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی سائنس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ دوسرا معیار جو خدا کے وجود کا ہو سکتا ہے اور وہ ہے وحی، کہ وحی کے ذریعے ہم ثابت کریں کہ خدا ہے یا نہیں، کیونکہ وحی میرے نزدیک تو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن جاوید صاحب کے نزدیک یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے اس مناظرے میں ایک بھی ثبوت مذہبی کتابوں سے نہیں دوں گا تاکہ جاوید صاحب کے لیے وہ ناقابل قبول نہ ہو، یعنی وہ دلیل دی جائے گی جو کہ دونوں کے ہاں بالکل ٹھیک ہے، جاوید اختر صاحب بھی اس کا انکار نہ کر سکیں اور مفتی صاحب بھی انکار نہ کر سکیں۔ تیسرا معیار جو اس موضوع پر بنتا ہے وہ ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ خدا دکھاؤ اگر ہے تو خدا دکھاؤ، خدا کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے، تو یہ در حقیقت غلط آلے کا استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جاوید صاحب مجھے کہیں کہ لوہا کھوجنے والے آلے سے مجھے پلاسٹک کھوج کر دکھاؤ، پلاسٹک نکال کے دکھاؤ۔ اب پلاسٹک نہیں کھوجا جا سکتا تو جاوید صاحب کہہ دیں گے کہ پلاسٹک ہے ہی نہیں، یعنی حقیقت میں ایسا نہیں ہے، آپ غلط آلے کا استعمال کر رہے ہیں۔ لوہے کے آلے سے پلاسٹک کو نہیں کھوجا جاتا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے متعلق جو اس سے حاصل کردہ تجربات کا ثبوت مانگنا ایک بچگانہ مطالبہ ہے۔ جاوید اختر صاحب اس سے کافی آگے گزر چکے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جاوید صاحب اب امید ہے کہ اس بارے میں یہ سوال نہیں کریں گے کہ اگر خدا ہے تو دکھاؤ۔ تو یہ بہترین انداز تھا مفتی صاحب کا سمجھانے کا۔ اور اب آگے ہے ایک معیار اب عقل کا بچتا ہے کہ عقل کے ذریعے ہم ثابت کریں کہ خدا ہے یا نہیں۔ یہی وہ معیار ہے جس کے تحت خدا کے ہونے کو ثابت کیا جائے گا یا خدا کے ہونے کا انکار کیا جائے گا۔ چونکہ یہ بڑا حساس موضوع ہے، اس لیے جو عقلی دلیل دی جائے گی وہ بالکل واضح ہو، غیر واضح نہ ہو، جسے عقلی طور پر رد کرنا ممکن نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ سوربھ صاحب ایک انسان ہے اور تمام انسان باشعور ہیں،
لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ سوربھ صاحب بھی باشعور ہیں۔ اسے کہتے ہیں عقلی دلیل، جسے آج کے مناظرے میں مانا جائے گا۔ اگر جاوید صاحب آج کے مناظرے میں عقلی دلیل دیں گے تو ہم اسے قبول بھی کریں گے اور اس پر غور بھی کریں گے، اور ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئی عقلی دلیل نہیں دے سکیں گے جس سے یہ خدا کے وجود کا انکار کر سکیں۔ اب ہم ایک مثال سوچتے ہیں۔ ایک جزیرہ ہے جس پر ہم میں سے پہلے کوئی وہاں نہیں گیا۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک گلابی رنگ کا گیند پڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ گیند یہاں پر کیوں ہے، کیسے ہے، یہ گلابی کیوں ہے، یہ گول کیوں ہے، کوئی اور بھی شکل ہو سکتی تھی۔ فطرتی طور پر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کوئی ہے جس نے ان خصوصیات کے ساتھ اس گیند کو بنایا ہے اور یہاں پر رکھا ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ گیند خود بخود تو نہیں بنی۔ اب اگر وہ گیند کا قد بڑھتا جائے اور وہ ایک کائنات کی شکل اختیار کر لے تو کیا سوال ختم ہو جائے گا کہ یہ گیند کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، کیسے بنایا، کہاں سے بنایا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ سوال ختم نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ سوال جاوید صاحب سے کریں تو چونکہ یہ دنیا کو ملحدانہ نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے یا تو یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا، لہٰذا خدا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں جہالت پر مبنی استدلال۔ یا یہ کہیں گے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ تو یہ اگر یہ کہیں کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے تو پھر بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ گیند بھی خود بخود بن گئی، جس کے بارے میں فطرتی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہوگا، لیکن کائنات کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خود بخود بن گئی۔ اور اس مناظرے میں جاوید صاحب خالی جگہوں کا خدا کی مثال بھی دیں گے۔ پرانے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھیں تو لوگوں نے اسے کسی خدا کی طرف منسوب کر دیا، جبکہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی۔ اس کا مفتی صاحب نے یہ جواب دیا کہ قدرتی مظاہر کے ہونے کی وجہ معلوم کرنے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ خدا ہے ہی نہیں۔ جاوید صاحب اس کے بعد احساس معیار سے بھی بات کریں گے کہ اگر خدا ہے تو شیطان کیوں ہے۔ یعنی جاوید صاحب کا یہ اعتراض بھی ہوگا کہ اگر خدا ہے تو شیطان کیوں ہے، پھر شیطان کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا ہے تو شیطان اپنا کام کیوں کرتا ہے، خدا قادر ہے شیطان کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ جبکہ مفتی صاحب نے یہ جواب دیا، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ شیطان کا ہونا خدا کے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اگر خدا ہے تو ہم سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں، اور اگر ہم جواب دہ ہیں تو اس کے لیے شیطان کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ہم جواب دہ نہیں ہیں تو ہم جاوید صاحب سے پوچھیں گے کہ بتائیں اگر خدا نہیں ہے تو دنیا میں مشکلات کیوں ہیں، اور ان لوگوں کا کیا جن کے ساتھ برا ہوا اور وہ انتقام دینا چاہتے تھے لیکن وہ انتقام نہیں لے سکتے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی جائیں گی؟ ان کو کون جو ہے وہ انصاف دے گا؟ اگر مجھے یعنی مفتی شمائل کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ گیند یا کائنات کو کس نے بنایا، میں تو کہوں گا کہ چونکہ اس کائنات کی تمام چیزیں محتاج ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایسی ذات موجود نہ ہو جو کسی کے محتاج نہ ہو، اور وہ ذات جو کسی کے محتاج نہیں ہے وہ ایک خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اب بھی اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس خدا کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، اور ایسے ہی سوال کرتے جائیں گے تو اسے کہتے ہیں کہ اسباب کا لامتناہی سلسلہ، کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جس کی کوئی آخر ہی نہیں ہے، جو کہ سننے والوں کو اچھا تو لگتا ہے کچھ وقت کے لیے، لیکن پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور غیر معقول ہے۔ خیالی لامتناہی اتنا ہی ممکن ہے، مثال کے طور پر ایک سے لے کر جتنا ہی چاہیں لے جائیں، مگر حقیقت کے طور پر یہ بات ثابت کر کے دکھاؤ کہ لامتناہیت ممکن ہے۔ اگر ممکن ہے تو اس کی کوئی مثال دے دیں، یعنی ایسی چیز جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جو ایک جگہ پہ جا کے کھڑی نہیں ہوتی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی آخر نہیں، کوئی ایک مثال اس کی نہیں ملتی ہے، اگر ہیں تو آپ دے دیں۔ یہ مفتی صاحب کی پہلی ٹرن کی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ آج ہم ملحد جاوید اختر صاحب کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹرن میں کیا کہا۔ ان کی پہلی ٹرن میں انہوں نے یہ بات کہی، دیکھیے یہ خدا کا تصور کوئی نیا نہیں ہے، صدیوں پرانا ہے۔ کچھ مذہب 3000 سال پرانے ہوں گے، کچھ 4000، لیکن انسان کچھ تقریباً 12000 سال سے ہے، اور مذہب ہمیشہ رہا ہے۔ یہ مذہب جاہلوں کے نہیں تھے، یہ مذہب معاشرے کے اپنے تھے، جہاں بڑے بڑے فلسفی تھے۔ یہ مذہب مصریوں کے تھے جنہوں نے اہرام مصر بنائے تھے، مذہب رومیوں کے تھے جنہوں نے جمہوریت کی پہلی بنیاد رکھی۔ ان کا جو جوپیٹر تھا
اور اسی طرح لوگوں کے اور بھی بہت سے خدا تھے۔ ان لوگوں کو اپنے ان خداؤں پر اتنا ہی اعتماد تھا جتنا کہ آج کے کسی بھی مذہبی آدمی کو اپنے خدا پر ہوتا ہے۔ عیسائیت سے پہلے مغربی ممالک میں ایک مذہب تھا، ان کا ایک خدا تھا، اس خدا کی بیوی تھی اور اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی۔ جب ان ممالک میں عیسائیت آئی تو وہاں سے وہ خدا چلا گیا۔ تو اگر ہماری تاریخ دیکھتے ہیں تو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا فانی ہے۔ وہ لوگ جو ان خداؤں کو مانتے تھے وہ ناسمجھ نہیں تھے، وہ اپنے دور کے بڑے قابل لوگ تھے، فلاسفرز تھے، سائنسدان تھے، لیکن ان کا مذہب کہاں گیا، ان کے خدا کہاں گئے؟ آج جو خدا دنیا میں ہیں لوگ انہیں مانتے ہیں، پرانوں کو بھول گئے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ آگے کیا ہوگا؟ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں کہ ان کے چرچ خالی ہیں، وہ اپنے خدا کو بھول رہے ہیں۔ ہر مذہب آپ سے ایمان و عقیدہ مانگتا ہے۔ یہ دوسری بات جاوید اختر صاحب کی تھی کہ ہر مذہب آپ سے ایمان و عقیدہ مانگتا ہے۔ ایمان اور یقین میں فرق کیا ہے؟ اب یہ تو بڑی احمقانہ بات ہوگی کہ کوئی کہے کہ خدا ہے تو مجھے دکھاؤ۔ میں نے تو زمین کا وہ حصہ نہیں دیکھا جو انتہائی شمال میں ہے۔ میں کیوں مانتا ہوں؟ میں اس لیے مانتا ہوں کہ دنیا گول ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اوپر والا حصہ بھی ہوگا۔ کچھ لوگ وہاں گئے بھی ہیں، عام عقل بھی یہی کہتی ہے کہ وہ ہوگا، ثبوت ہے، گواہ ہیں، وجہ بھی ہے۔ اب ایمان و عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ، نہ ثبوت، نہ کوئی وجہ، لیکن تم پر لازم ہے کہ تم اس بات کو مانو۔ اگر کوئی بھی ثبوت ہوتا تو یقین ہوتا، جیسے میرا یقین ہے کہ زمین کا شمال ہے۔ پھر پاگل پن کیا ہے اگر یہ پاگل پن نہیں ہے تو؟ اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات کس نے بنائی؟ کمال ہے یہ کہ آپ نے بتایا کہ ہم ایک جزیرے پر گئے اور یہ گیند دیکھی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جزیرہ کس نے بنایا۔ آپ کے ذہن میں گیند کا سوال تو آ گیا کہ کس نے بنایا، جزیرے کا سوال کیوں نہیں آیا آپ کے ذہن میں؟ آپ کو صرف گیند پر حیرت ہوئی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، جیسے ستارے، چاند وغیرہ، اسی طرح وہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ میری پیدائش کیسی ہوئی؟ کیا میری پیدائش ایک منصوبے کے تحت ہوئی یا ایک منی کا قطرہ تھا جو کسی انڈے سے چپک گیا؟ میری پیدائش اتفاقی ہے اور قدرت کا انصاف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انصاف ایک انسانوں کا بنایا ہوا نظریہ ہے، قدرت میں کوئی انصاف نہیں ہے۔ اگر شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی ہے، اور آندھی آتی ہے اور ہرے بھرے درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے تو اسے کوئی جیل نہیں ہوتی۔ یہ ایک قسم کا نظام ہے، ہمیشہ سے چل رہا ہے۔ جو آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو انصاف دوں گا، وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے، وہ قدرتی ہے ہی نہیں، اور آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد انصاف ملے گا۔ مذہب اگر ایمان مانگنے کے بعد سوال سے روکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آگے جاوید اختر صاحب نے کہا شراب زیادہ تر دواؤں میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک سروے ہوا امریکہ میں جس میں سب سے زیادہ وہ لوگ جیے جو 2 پیگ شراب پیتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ جیسے شراب کی عادت بڑھتی ہے، 2 پیگ شراب پینے والا کبھی 2 پیگ پہ نہیں رہتا بلکہ آگے جاتا ہے، تو ویسے ہی مذہب کے 2 پیگ پینے سے مذہب بڑھ جاتا ہے۔ اگر مفتی صاحب تھوڑا مذہب پئیں تو اچھا ہے، جیسے 2 پیگ شراب پینے والے لمبا جیتے ہیں۔ یہ باتیں جاوید اختر صاحب نے کی۔ آگے مفتی شمائل صاحب نے اس کا بہترین جواب دیا۔ حالانکہ جو پہلی ٹرن میں مفتی صاحب نے باتیں کی تھیں، حق تو یہ بنتا تھا کہ جاوید اختر صاحب ان کا جواب دیتے، لیکن ان کے پاس چونکہ جواب نہیں ہے، انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ باتیں ادھر ادھر کی مار کے تو انہوں نے ٹائم پورا کر دیا۔ مفتی شمائل صاحب کی باری آتی ہے تو مفتی شمائل صاحب کہتے ہیں سب سے پہلے جاوید صاحب نے حوالہ دیا کہ خدا فانی ہے۔ کتنے مذہب آئے اور چلے گئے، کسی نے کسی کو خدا مانا، کسی نے جوپیٹر کو مانا، کسی نے را کو مانا، اور کسی نے کس کو مانا۔ میں یعنی مفتی شمائل کہتا ہوں کہ جس نے ایسی چیز کو خدا مانا جو کسی دوسری چیز کی محتاج ہے تو اس نے غلط چیز کو خدا مانا، وہ خدا ہے ہی نہیں۔ ہم تو یہاں اس چیز کو ثابت کرنے آئے ہیں جو کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ آپ پہلے اپنا موضوع تو چیک کریں، اپنی بنیاد چیک کریں، آپ کس چیز پر بات کرنے آئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو ہم اس پر بات کرنے آئے ہیں کہ جو کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، وہ ذات ہمیشہ سے ہے۔ دوسری بات انہوں نے ایمان اور عقیدے اور یقین کی کہی ہے۔ یہ جو انہوں نے ایمان اور یقین کی تعریف کی ہے وہ انہوں نے نہیں کی، ان سے پہلے بھی جو لوگوں نے یہ بات کی تھی۔ مجھے معلوم ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ یہ کہاں سے تعریف لی گئی ہے۔ نظریہ علمیات کے مطابق آپ ایمان و یقین کی تعریف ایسے نہیں کر سکتے۔ ایمان و یقین صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے۔
جو ایمان و عقیدہ عقلی طور پر ثبوتوں کو مد نظر رکھنے کے بعد صحیح ثابت ہو وہ صحیح ہوتا ہے، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان و عقیدہ جس کے پیچھے کوئی عقلی دلیل نہیں ہے نہ ثبوت ہے، تو اس میں ہم آپ کی تائید نہیں کر سکتے، ہم ایسے ایمان کو ایمان مانتے ہی نہیں ہیں۔ ایمان میں ثبوت ہوتا ہے، دلائل ہوتے ہیں، ایمان میں ساری کے ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور یقین جو ہوتا ہے وہ ایسے نہیں کیا جاتا، یقین کے اندر بھی ساری کے ساری عقلی دلائل اور دوسرے نقلی دلائل سارے موجود ہوتے ہیں۔ تیسری چیز انہوں نے کہی کہ ایمان و عقیدہ پاگل پن نہیں، تو پھر اور کیا ہے؟ میں یعنی مفتی شمائل کہتا ہوں کہ پاگل پن ملحدوں کا نظریہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک باغ میں جائیں اور وہاں دیکھیں کہ پھولوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے میں جاوید اختر صاحب سے پیار کرتا ہوں، پھول ہیں اور پھولوں کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ کیا یہ قدرتی کرشمہ ہے، خود بخود بن گیا ہے، خود بخود لکھا گیا ہے کہ جاوید اختر صاحب سے پیار کرتا ہوں؟ نہیں، بلکہ آپ کہیں گے کہ کسی نے کیا ہی خوبصورتی سے اس کو بنایا ہے اور لکھا ہے۔ تو میرا یعنی مفتی شمائل کا سوال یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے جو اتنی اچھے سے بنی ہے، اتنے اچھے سے چل رہی ہے اور ہر چیز اتنے اچھے سے کام کر رہی ہے، یہ خود بخود بن گئی ہے؟ وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ لکھا گیا ہے تو آپ کہیں گے یہ کسی نے لکھا ہے۔ یہ چھوٹا سا کام جو ہے وہ خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ کسی نے کوئی اس کو کرتا ہے، تو پھر اتنی بڑی کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس سے بڑا پاگل پن اور کیا ہوتا ہے؟ یہ ملحدوں کا پاگل پن ہے۔ جاوید صاحب نے کہا کہ آپ نے گیند کی طرف توجہ کی ہے لیکن جزیرے کی طرف توجہ نہیں کی، جزیرے کو نہیں دیکھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گیند کو کس نے بنایا؟ یہ میں نے سوال کیا تھا گیند کو کس نے بنایا، یہ میں نے مثال دی تھی یہ سمجھانے کے لیے کہ جزیرے کے بارے میں بھی یہی سوال کریں کہ جزیرے کو کس نے بنایا، یہ نہ کہیں کہ جزیرہ خود بخود بن گیا۔ جس طرح کہ گیند بھی کسی کا محتاج ہے، اسی طرح جزیرہ بھی محتاج ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر گیند بھی بننے میں کسی کا محتاج اور جزیرہ بھی بننے میں کسی کا محتاج، تو اس سے یہ بات واضح طور پہ پتہ چل جاتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسی ذات ہے جو کسی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں اس کی محتاج۔ پھر انہوں نے کہا کہ قدرت میں انصاف نہیں ہے۔ ہم بناتے ہیں اخلاقیات کے قانون، جیسے ٹریفک قوانین انسانوں نے خود بنائے، خدا نے نہیں کہا۔ اسے کہتے ہیں غلط موازنہ کرنا، جو کہ ایسی بات ہے جو کہ بظاہر ٹھیک لگتی ہے مگر اصل میں غلط ہے۔ آپ نے مثال دی ڈرائیونگ کی، ٹریفک کی، جو کہ ایسی اخلاقیات ہیں جن میں کچھ لوگ متفق ہوں گے اور کچھ اسے غلط مانگتے ہوں گے، اس لیے آپ ایسی مثال کو انصاف پر فٹ نہیں کر سکتے، جو کہ ایسی اخلاقیات میں سے ہے جن پر سب متفق ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قدرت میں انصاف نہیں ہے تو قدرت کو قدرت رہنے دیں، پھر کیوں ہم انصاف لانے کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں؟ یہ تو غیر معقول سی بات ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کسی جگہ لوگ اور انسانوں کے سیاق و سباق کے مطابق صحیح اور غلط ہوتی ہیں، لیکن جو حقیقی اخلاقیات ہیں جس میں انصاف بھی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ انصاف حقیقی اخلاقیات میں سے نہیں ہے، تو میرا یعنی مفتی شمائل کا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ظلم کو صحیح قرار دے دیں تو کیا آپ ظلم کو جائز سمجھ لیں گے؟ تو کیا آپ ظلم کو جائز قرار دے دیں گے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تھوڑی سی شراب پی لیں تو آدمی اتنے میں نہیں رہتا مگر بڑھ جاتا ہے، مزید اس کا جو ہے نا وہ شراب کا مطالبہ کرتا ہے، تو یہی معاملہ مذہب کا ہے۔ میں یعنی مفتی شمائل کہتا ہوں کہ یہی مثال آپ ملحدین پر بھی فٹ ہوتی ہے، ملحدین پر بھی یہ مثال فٹ کر لیں۔ اگر آپ ملحد اپنے الحاد میں بڑھتے جائیں تو وہ بڑھ کے زیادہ ہو کے نارتھ کوریا بنے گا، اور وہ آپ کا ایک بہترین ملک ہے جس میں ملحدین رہتے ہیں۔ یعنی ملحد اگر الحاد میں بڑھتے جائیں تو نارتھ کوریا بن جاتا ہے۔ جس طرح آپ جو ہے وہ مثال دے رہے ہیں مذہب کی، یہ مثال تو آپ پر فٹ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں مفتی صاحب نے بہترین انداز میں ان کو جواب دیے۔ اب ہے مفتی شمائل ندوی صاحب کی دوسری ٹرن کے جواب میں جاوید اختر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جاوید اختر صاحب کہتے ہیں، ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ جو آپ باغ میں جاتے ہیں اور پھول دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی پھول قدرتی نہیں ہے، بنائے جاتے ہیں۔ جاوید اختر صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ نے باغ کی مثال دی ہے، آپ باغ میں جاتے ہیں تو باغ میں جو پھول لگے ہوتے ہیں یہ پھول ان میں سے قدرتی کوئی بھی نہیں ہوتا، ان کو کراس کے اس طرح خوبصورت کیا جاتا ہے، تو جنگی پھول نہایت معمولی ہوتے ہیں۔ باقی یہ کہ آپ نے میری ایک بات کا جواب نہیں دیا کہ ایمان کیا ہے۔
اگر آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں تو پھر آپ ایمان کا مطالبہ کرتے کیوں ہیں کہ بھائی تم بس مانو اور سوال مت کرو؟ مذہب منع کرتا ہے کہ زیادہ سوال مت کرو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ مذہب سوال سے کیوں روکتا ہے؟ اس بات کا آپ نے ابھی تک مجھے جواب کوئی نہیں دیا۔ یہ جاوید اختر صاحب نے مفتی شمائل صاحب کو یہ بات کہی۔ انسانی تاریخ یہ ہے کہ ایک طرح کے لوگ جاہل ہیں اور دوسرے جنہوں نے اپنی لا علمی سے جھگڑا کیا اور معلوم کیا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ آج آپ حیران ہیں کہ کائنات کیسے بنی، اسی طرح لوگ حیران تھے کہ سورج ڈوبتا کیسے ہے، اور آپ سورج کے بارے میں جواب دیتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسے ہی ڈوبتا ہے۔ تو آپ کائنات کے بارے میں بھی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ کائنات کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ خدا نے بنائی ہے، کائنات کے بارے میں بھی آپ کہہ دیں کہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے اور یہ خود بخود بنی ہے، اور آپ کائنات کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ خدا نے بنائی ہے؟ یہ بھی آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب یہ جانتے ہیں کہ دنیا کیسے بنی، کیسے ختم ہوگی، لیکن کسی بھی مذہب کی کتاب میں مجھے ڈائناسورز کا ذکر نہیں ملا۔ پھر آگے جاوید اختر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ اس ہال میں جس میں آپ بیٹھے ہیں اور جس جہاز میں آپ آئے ہیں اور جس کار میں بیٹھ کے آپ یہاں تک آئے ہیں، یہ سب ان لوگوں نے بنائی ہیں جنہوں نے سوال کیا تھا، اور مذہب ان سوالوں کو مکروہ سمجھتا ہے، اور مذہب نے اس وقت بھی ان سوالوں کو مکروہ سمجھا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ یہ سوال درست نہیں ہے۔ ایک زمانے میں مذہبی لوگ ناراض تھے کہ انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک اور اعتراض کیا جاوید صاحب نے مفتی شمائل صاحب پر، اور پھر آگے انہوں نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کسی چیز کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہیں ہوتا، کہ اس کے بارے میں آپ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے؟ آپ یہ کہہ دیں کائنات کب سے ہے، کب تک رہے گی، اس بارے آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کے حساب سے یہ 14 بلین سال پہلے بنی ہے۔ اس بارے میں مطلب یہ اندازہ لگا لیں کہ کائنات 14 بلین سال پہلے بنی ہے۔ اس سے پہلے کروڑوں سال پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ خاموش بیٹھا تھا، پھر اسے ذہن میں خیال آیا کہ چلو یار کائنات بنا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہ بات جاوید اختر صاحب نے اپنی زبان سے کہی کہ کائنات بنانے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا۔ اس کے بعد جاوید اختر صاحب نے کہا کہ سائنس دعویٰ نہیں کرتی ہے اور نہ ہی فلاسفرز دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن مذہب جو ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو آگے جاوید اختر صاحب نے کہا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جہالت سے لڑیں، اس کی پرستش نہ کریں۔ جاوید اختر صاحب کی اس ٹرن کے جواب میں مفتی شمائل صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں جاوید صاحب بار بار ایمان اور یقین کی بات کر رہے ہیں، فیتھ کی بات کر رہے ہیں، یقین کی، ایمان کی، جس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، اور یہ پچھلے ٹرم میں جواب مفتی صاحب نے دے بھی دیا ہے۔ پھر جاوید صاحب نے کہا کہ مذہب سوال کرنے سے روکتا ہے۔ میں یعنی مفتی شمائل کہتا ہوں کہ جو روکتا ہے وہ غلط کرتا ہے، میں نہیں روکتا۔ سوال کرنا چاہتے ہیں کریں، سوال کریں، سوال کر کر کے تو انسان آگے بڑھتا ہے، ہم بھی سوال کر کر کے آگے بڑھے ہیں، لیکن سوال صرف خدا سے نہیں ہوگا، صرف مذہبی لوگوں سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ ایتھیزم سے بھی ہوگا، ملحدوں سے بھی ہوگا، اور ان لوگوں سے بھی ہوگا جو خدا کو نہیں مانتے۔ یہ نہیں کہ سوال صرف مذہبی لوگوں سے ہوگا، بلکہ سب سے ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ کائنات کے بارے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ وہ ہمیشہ سے ہے؟ میں مفتی شمائل کہتا ہوں کہ عقلی طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کائنات ہمیشہ سے ہو، کیونکہ کائنات کے ساتھ وقت اور جگہ جڑے ہوئے، وقت بھی کائنات کے ساتھ ہے اور جگہ بھی کائنات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو وقت کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا مطلب اس کا شروع ہونے کا ایک وقت ہے، تو جس کا شروع ہونے کا وقت ہو وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات ایک لوجیکلی ہے اور عقلی طور پر سمجھ آنے والی ہے۔ آپ نے کہا کسی مذہب کی کتاب میں ڈائناسورز کا ذکر نہیں ہے۔ افسوس، مجھے کسی میتھ کی کتاب میں بھی ڈائناسورز کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میتھ کی کتاب غلط ہے، کیونکہ میتھ کی کتاب میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کیونکہ اس کا موضوع ڈائناسورز پر بات کرنا نہیں ہے، اس کا موضوع نمبرز ہیں، اس لیے مذہب کی کتاب کا موضوع بھی ڈائناسورز نہیں بلکہ اخلاقیات، معاملات اور عبادات ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ مذہب سائنس کو روکتا ہے۔ میں مفتی شمائل کہتا ہوں کہ نہیں روکتا، مذہب سائنس کو نہیں روکتا، جو روکتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔
مذہب سائنٹیزم کو روکتا ہے، سائنس کو نہیں بلکہ سائنٹیزم کو روکتا ہے۔ اب یہ سائنٹیزم کیا ہے کہ سائنس کو علم حاصل کرنے کا صرف واحد ذریعہ مان لینا۔ سائنٹیزم کیا ہے کہ سائنس کو مان لینا کہ سائنس ہی علم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے، سائنس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ یہ غلط ہے، ہم اس کو غلط مانتے ہیں، سائنٹیزم کو غلط مانتے ہیں، سائنس کو غلط نہیں مانتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم خدا ہے کہ نہیں۔ میں مفتی اسماعیل کہتا ہوں کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو کہہ دیں ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ دعویٰ کیوں کرتے ہیں پھر؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، تو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ پر اس کو ثابت کرنا لازم ہے، جیسے ہم پر لازم ہے کہ خدا کا ہونا ثابت کریں، لیکن آپ ملحد لوگ دلیل کے بغیر ہی خدا کے نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر یہ بات کہی کہ خدا کائنات بنانے سے 100-150 سال پہلے کیا کر رہا تھا۔ میں یعنی مفتی شمائل یہ کہتا ہوں، حضرت ماضی، حال، مستقبل کا تعلق وقت سے ہے۔ پہلے کیا ہوا تھا، اب کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہوگا، یہ سارا کچھ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ وقت کے ساتھ۔ ان تمام چیزوں کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اور وقت شروع ہی کائنات کے بننے کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ سوال غیر عقلی ہے کہ اس سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، کیونکہ وقت کا بنانے والا بھی خدا ہی ہے۔ جب خدا نے وقت کو بنایا ہے تو پھر یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے کہ خدا اس سے پہلے کیا کر رہا تھا۔ آپ بار بار یہ خالی جگہوں کے خدا کی بات کر رہے، یعنی پہلے کسی چیز کا معلوم نہیں تھا، سائنس نے معلوم کیا، پھر اس خالی جگہ سے خدا غائب ہو گیا۔ میں یعنی مفتی شمائل کہتا ہوں کہ جن خالی جگہوں کی آپ بات کر رہے ہیں، سائنس ان خالی جگہوں کو جن چیزوں کے ذریعے بھرے گا، وہ چیزیں بھی کسی دوسری چیزوں کی محتاج ہیں، اب وہ چاہے طاقت ہو، توانائی ہو یا مادہ ہو۔ لہٰذا سوال ہمارا اس وقت بھی یہی ہوگا کہ ان کو کس نے بنایا، جب تک کہ آپ اس ذات کے بارے بات نہ کر لیں کہ جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ یہ کہتے رہیں کہ اس چیز کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، اور ایسے ہی آپ کہتے رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ ایک ایسی ذات پر نہ رکیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جیسے ہی آپ ایسی ذات پر رکیں گے وہی خدا ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سلسلہ لامتناہی چلتا ہی رہے اور اس کی کوئی انتہا نہ ہو، کہیں نہ کہیں جا کے اس کی انتہا ہوتی ہے، اور جہاں پہ انتہا ہوگی وہی خدا ہے۔ کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا اور اس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کار کو دیکھیں کہ اس کے پہیے کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں، بہت اچھی اس کی سیٹنگ ہوئی ہے، اس کا ہینڈل کتنا اچھا ہے، اس کی سیٹیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کا مطلب ضرور اسے کسی نے بنایا ہے۔ اب جاوید صاحب کہیں کہ نہیں جناب، اس کا بونٹ کھول کے دیکھیے، انجن اس کو چلا رہا ہے، لہٰذا خدا نہیں ہے۔ یہ جاوید صاحب کی بات غیر معقول ہے، کیونکہ آپ نے انجن کے ذریعے اس سوال، یعنی وہ جو سوال تھا کہ اس کار کا کوئی بنانے والا ہے، اس کی خالی جگہ تو بھر دی، لیکن کیا اس خالی جگہ کو بھرنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ کار کو بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ آپ نے انجن کا بتا کر ہماری سمجھ کو اور بڑھا دیا کہ یہ چیز ایسے کام کرتی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھئی، اگر یہ کہا جائے کہ اس کار کو چلانے والا انجن ہے، انجن اس کار کو چلا رہا ہے، تو بات انجن کی تو ہو ہی نہیں رہی تھی، بات تو ہو رہی تھی کہ اس کی سیٹیں کتنی خوبصورت ہیں، اس کا ہینڈل کتنا اچھا لگا ہوا ہے، اس کی سیٹنگ کتنی اچھی ہے۔ تو اس کے جواب میں بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ بات تو یہ ہے، اور اس بنانے والے تک پہنچا جائے، اس بنانے والے تک پہنچا جائے اور اس کی بات کی جائے، بجائے اس کے بندہ اس کے جواب میں کہے کہ نہیں نہیں، اس کو چلانے والا انجن ہے۔ اس کا تو اس بات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائنس ہمیشہ اس مادی دنیا کے رازوں کو ان مادی چیزوں سے ہی کھوجے گی جن کا تعلق مادی دنیا سے ہے، جو محتاج چیزیں ہیں۔ آپ سائنس کے ذریعے اس ذات کا ادراک نہیں کر سکتے جو ماورائے طبع حقیقت ہو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ لوہے کھوجنے والے آلے سے پلاسٹک کھوجنے لگ جائیں، جو کہ ظاہر ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ اب جاوید اختر صاحب کی ٹرن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اگلی۔ جاوید اختر صاحب کہتے ہیں، پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے کہا جب کائنات ہی نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے، تو جو ہمیشہ ہے وہ ہمیشہ ایک وقت ہے،
تو پھر وقت تو ہے نا، تو وقت ہے، جب ہمیشہ کا آپ لفظ بول رہے ہیں تو وقت تو ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ کائنات بننے سے پہلے وقت نہیں تھا؟ وقت تھا۔ اب آپ بتائیں گے کہ خدا اس سے پہلے کیا کر رہا تھا۔ اب جاوید اختر صاحب کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں خدا کے ہونے کا یا نہ ہونے کا ثبوت دوں، میں نے خدا کے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، مذہبی لوگ خدا کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ثابت کریں خدا ہے۔ یہ ذمہ داری مذہبی لوگوں کی ہے کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا ہے۔ میری ذمہ داری نہیں ہے ثابت کرنے کی، یہ ذمہ داری مذہبی لوگوں کی ہے۔ آگے جاوید اختر صاحب کہتے ہیں کہ برٹن رسل نے بڑی اچھی بات کہی کہ میں اگر دعویٰ کروں کہ چائے کی پیالی مریخ کے چاروں طرف گھوم رہی ہے تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ اس کو ثابت کریں، یہ میں نے دعویٰ کیا ہے تو میں ہی ثابت کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب دعویٰ آپ نے کیا ہے تو ثابت بھی آپ کریں گے۔ مذہبی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا ہے تو مذہبی لوگ ہی ثابت کریں گے، دوسرے ثابت نہیں کریں گے، یعنی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جب خالی جگہوں کے خدا کی بات آتی ہے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ ان خالی جگہوں کو جب سائنس پر کرتی ہے تو پھر مذہبی لوگ سائنس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ برٹن رسل کی اس موضوع پر کتاب ہے، پڑھیے گا۔ تو یہ جاوید اختر صاحب نے مفتی اسماعیل صاحب کو ایک مشورے کے طور پر بات کہی کہ ان کی کتاب پڑھیے گا۔ آگے جاوید اختر صاحب نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ مذہب انسان کو بہتر بنا دیتا ہے، تو ایک کام کیجئے، ایک نقشہ لیجئے اور اس نقشے میں آپ نشان لگائیے اور غور کیجئے اور دیکھیے اور ریسرچ کیجئے کہ برائی زیادہ کہاں پہ ہے اور ظلم کہاں پہ ہے اور ریپ وغیرہ زیادہ کہاں پہ ہے، تو دیکھ لیجئے گا نقشہ ایک ہی ہوگا۔ سارے مذہبی ملک اچھا بھی کرتے ہیں تو خدا کے نام پہ اور برا بھی کرتے ہیں تو خدا کے نام پہ۔ آپ مجھے خدا کا ترکیب استعمال تو بتاؤ۔ آپ دوا لینے جاتے ہیں تو اس کا بھی ترکیب استعمال لکھا ہوتا ہے۔ خدا کے استعمال کے فائدے ہی نہیں ہوتے کیونکہ بڑے بڑے ملک ظلم خدا کے استعمال پر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شراب کی بوتل اتنی خوبصورت ہوتی ہے پر اس کا استعمال غلط ہے، اس لیے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ آپ شراب کی بوتل لیتے ہیں، آپ کو دیکھنے میں انتہائی وہ بناوٹ میں، اس کی کلر میں وہ خوبصورت لگتی ہے، لیکن آپ اس کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کا استعمال غلط ہے، اس کے نتائج غلط ہیں، اس کے استعمال جو ہے وہ غلط ہے، اس لیے آپ جو ہیں وہ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اگر کوئی مذہبی آدمی عبادت کر کے نکلتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا، پر آپ کی عبادت سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ سب مذہبی لوگ اپنا نیکی کا کوٹا انتہائی فضول کاموں میں استعمال کرتے ہیں، عبادت سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری کی ساری باتیں جاوید اختر صاحب نے اپنی ٹرم میں کہیں۔ آگے مفتی شمائل ندوی صاحب کی بات آتی ہے اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب جاوید صاحب خدا کو صحیح طرح سمجھے ہی نہیں ہیں، خدا نے وقت کو بنایا ہے تو وہ وقت میں کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں جی آپ کو خدا کے بارے میں تو علم ہی نہیں ہے، خدا نے وقت کو بنایا ہے تو وہ وقت میں کیسے ہوگا؟ وقت کا تعلق کائنات سے ہے، ہم اس لا محتاج ذات کو مانتے ہیں جس کا وقت کے اندر نہ ہونا ضروری ہے کیونکہ اس نے وقت کو بنایا ہے، وہ وقت کا کریٹر ہے، اس نے وقت کو بنایا ہے۔ جب اس نے وقت کو بنایا ہے تو وہ وقت میں کیسے ہوگا؟ وہ وقت میں کیسے ہوگا؟ یہ تو بڑی لوجیکلی بات ہے۔ جب اس نے جگہ کو بنایا تو وہ خود جگہ میں کیسے ہوگا؟ اگر وہ وقت کا اور جگہ کا پابند ہوا تو وہ خدا کیسے ہوا؟ جو مثال آپ نے چائے کی پیالی کی دی وہ ایک خیالی بات ہے، اور جو میں نے کہا ہے وہ حقیقی بات ہے، اس کا وہ حقیقت ہے۔ آپ خیال میں جو مرضی سوچتے جائیں کہ مریخ میں گلابی ہاتھی ہوگا، مریخ میں یہ ہوگا، مریخ کے چائے کی پیالی ہوگی، تو وہ یہ مطلب ساری باتیں آپ سوچتے جائیں، اس سے کائنات میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے آپ حقیقی ضرورت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ میں تو اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس کے بغیر اس کائنات کا وجود ہی ممکن نہیں ہے۔ باقی سائنس اور سائنٹیزم کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، اس لیے ابھی نہیں دوں گا۔ آگے آپ نے یہ بات کہی کہ دنیا کا نقشہ لیجئے۔ سر میں یہ ہوم ورک پہلے کر چکا ہوں۔ مفتی صاحب نے یہ بات کہی کہ سر یہ کام میں پہلے کر چکا ہوں، اور میں نے یورپ کا نقشہ لیا جو غیر مذہبی ہے اور مڈل ایسٹ کا نقشہ لیا جو کہ مذہبی ممالک ہیں، یعنی عرب ممالک۔ مجھے پتا چلا کہ سب سے زیادہ عورتوں سے زنا بالجبر یعنی ریپ کے کیس جو ہیں وہ یورپ میں زیادہ ہیں، اور یہ یو این کی رپورٹ کے مطابق ہے۔ وہ اپنے گھر سے نہیں کہتے، میں اپنے گھر سے نہیں لایا، یہ یو این کی رپورٹ کے مطابق ہے کہ بھئی سارے کے سارے کیسز اور زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ یورپ میں ہیں جو کہ غیر مذہبی ہے۔
پھر آپ نے کہا کہ مذہبی آدمی کا اچھا ہونا ہمارے اچھے ہونے سے بہت مشکل ہے، تو اس کا مطلب آپ کے پاس اچھے اور برے کا معیار خدا کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ معیار آپ پیش کر کے دکھائیے۔ اس کے بعد مفتی شمائل صاحب کی ٹرن ختم ہوتی ہے، تو اس کے بعد جاوید اختر صاحب کی ٹرن شروع ہوتی ہے۔ وہ خدا قادر مطلق ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا جو ہے وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وہ اپنے مذہبی اپنے ماننے والوں کی مدد بھی کرتا ہے اور وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ بتائیں 45,000 بچے غزہ میں مرے ہیں جو 10 سال سے کم تھے، ان کی خدا نے مدد کیوں نہیں کی؟ ان کی خدا نے مدد کیوں نہیں کی؟ وہ خدا تو قادر مطلق تھا، بچوں کو مرتا دیکھتا رہا اور بچوں کے ساتھ اس نے جو ہے وہ کوئی مدد نہیں کی، بچوں کو بچایا نہیں۔ کہتا ہے جی بیماریوں سے بچے مرتے ہیں تو وہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ قادر ہے، تو پھر وہ ان بچوں کو بچاتا کیوں نہیں؟ تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کو مارا گیا، تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کو بے دردی سے قتل کیا گیا، لیکن بچایا نہیں۔ پھر بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، پھر بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے مانیں۔ یہ اس طرح کی فضول ترین باتیں جاوید اختر صاحب نے کہیں، اور آگے کہا اس سے اچھے تو وزراء ہیں، کچھ تو خیال کرتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ کچھ تو خیال کرتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ خدا سے اچھے تو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر آپ کا ماننا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ مدد کر سکتا ہے، تو وہ پھر ان کی مدد کیوں نہیں کرتا جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ وہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ ضرور مدد کرتا۔ یہ جاوید صاحب کی آخری ٹرن تھی، اور اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن شروع ہوتا ہے، اور ہم نے چونکہ صرف مناظرے کو آپ کے سامنے رکھنا تھا تو یہ آخری ٹرن تھی۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو اگر کسی بھائی کو کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹ میں سوال کر کے پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔